وکیل نہ کبھی سیدھا جواب دے گا نہ سیدھا سوال کرے گا، ہمیشہ الجھا ہوا سوال لائے گا، الجھا ہوا جواب دے گا۔ سوال آیا ہے پراپرٹیز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ پراپرٹی ہے، اموویبل پراپرٹی کی بات ہے، غیر منقولہ جائیداد، مکان ہوگا، دکان ہوگی، زمین ہوگی، کھیتی کی زمین ہوگی، مکان بنانے کی زمین ہوگی جس کو آپ پلاٹ کہیں گے، یا تو زمین کھیتی کرنے کے لیے ہے، وہ چاہے جتنی بھی ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار پر شریعت عشر نافذ کرتی ہے، یعنی سردی میں جو پیداوار آتی ہے پیداوار کا 10% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اور یہ جو مارچ میں پیداوار آتی ہے ربیع کی فصل، اس میں چونکہ پانی خود دینا ہوتا ہے اس لیے اس میں 5%، 20واں حصہ یہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ 100 کلو پر 5 کلو مارچ والی میں، اور 100 کلو پر 10 کلو دسمبر والی میں۔ چونکہ اس زمین پر یہ پیداوار پر زکوٰۃ آتی ہے اس لیے خود زمین کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہوتی، رہائشی مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ پڑتل زمین پڑی ہے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے نہ اس میں کوئی پیداوار ہو رہی ہے۔ وہ زمینیں، وہ مکان جو کرائے پر دیے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کھیتی نہیں کرتے بلکہ کھیتی کرنے کے لیے دوسرے کو زمین کرائے سے دے دیتے ہیں، اپنے مکان میں خود نہیں رہتے، خود رہنے کی جگہ الگ ہے، ایک 10 مکان بنا رکھے ہیں، پلاٹ فلیٹ ہیں، کرائے پر دے دیتے ہیں۔ پلاٹ ہے، ریتی گٹی والوں کو، دوسرے لوگوں کو سامان رکھنے کے لیے کرائے پر دے رکھا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں آتی۔ آپ مکان پلاٹ انویسٹمنٹ کے لیے خریدیں، دکان کو انویسٹمنٹ کے لیے خریدیں، کوئی بھی چیز آپ نے اس لیے خریدی ہے کہ جب وہ مہنگی ہو جائے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اور اس سے جو زائد پیسہ آئے گا کھائیں گے آرام سے۔ انویسٹمنٹ کے لیے جو زمین، جو پلاٹ، جو مکان آپ نے لے رکھا ہے اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ایک پلاٹ آپ نے 50 لاکھ روپے کا خرید رکھا ہے، 1 سال گزر گیا، آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ مجھے اسے بیچنا ہے، جب زیادہ قیمت آ جائے تب اس پر زکوٰۃ آئے گی، پورے 50 لاکھ کی قیمت پر۔ 1 سال کے بعد اس کی قیمت 55 ہو گئی، تو آج کی ویلیو اس کی 55 کی ہے تو 55 پر زکوٰۃ لگے گی۔ خریداری آپ نے 50 کی تھی، آج کی ویلیو 55 کی ہے تو 55 کا 2.5% دینا ہوگا۔ یہ بات صاف ہو گئی۔ ایک چیز آپ نے خریدی ہے اس کو کرائے پر دے دی، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ اگر کوئی خریدار آ گیا اچھا تو بیچ بھی دیں گے۔ یہ آپ کی دو نیتیں مشترک ہیں، ایک حقیقت چل رہی ہے وہ کرایہ ہے، اور ایک ارادہ چل رہا ہے وہ فروخت ہے، لیکن ابھی وہ ارادہ آپ کا کامل اور خالص نہیں ہے کیونکہ آپ کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ یہ دو نیتیں جہاں بھی ہوں گی وہاں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت کا خالص بیچنے کے لیے خالص ہونا ضروری ہے۔
جی ارے پیسہ تو کوئی بھی آپ سیو کریں گے زکوٰۃ آئے گی. وہ مکان کا کرایہ کیا دنیا میں کہیں سے بھی آیا ہو, اگر آپ پیسے کو سیو کر کے رکھیں گے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی. انویسٹ کریں گے تب بھی آئے گی, صدقہ دے دیں گے تو نہیں آئے گی. نہیں سر دیکھیے, سیونگ اماؤنٹ سال پورا نہیں ہوا کیا اس پر زکوٰۃ نکلے گی, یہ سوال. بنیادی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے پچھلے سال رمضان کی 20 تاریخ کو زکوٰۃ نکالی تھی, اس کے پاس اتنا پیسہ تھا, سونا چاندی پیسہ یا انویسٹمنٹ کے لیے خریدی ہوئی جائیداد کچھ بھی اتنا تھا جس پر زکوٰۃ نکلتی ہے, اس لیے وہ پچھلے سال رمضان کی 20 تاریخ کو حساب لگا کر زکوٰۃ نکال چکا ہے. اب پچھلے سال اس نے زکوٰۃ نکالی تھی مان لو 20 لاکھ روپے کی, درمیان میں کچھ پیسہ کم ہوا, رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کے پاس کہیں اور سے پیسہ آ گیا, 2 لاکھ آیا, 5 لاکھ آیا, 10 لاکھ آیا, جتنا بھی آیا, پلاٹ آ گیا بیچنے والا, سونا چاندی آ گیا, بیوی کا تھا, بیوی مر گئی, وراثت بنا, بچے تھے نہیں, 50% زیور اس کا وراثت میں شوہر کے نام آ گیا, تو اس کو مل گیا. یہ آیا کب؟ رمضان سے پہلے پہلے. تو جو سال اس رمضان کی جب 20 تاریخ آئے گی تو درمیانے سال میں جو کچھ بھی بڑھا ہے اس کی زکوٰۃ اسی رمضان میں نکال دی جائے گی. ہر مال پر الگ الگ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. درمیانے سال میں جو مال بڑھتا ہے وہ پرانے کے ساتھ جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور زکوٰۃ اکٹھی نکلتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ درمیانے سال میں چاہے مال کم ہو گیا ہو, لیکن جب زکوٰۃ نکلنے کا وقت آیا تھا تو مال زکوٰۃ نکالنے قابل ہو گیا, اتنا ہو گیا, تو زکوٰۃ پورے کی نکالی جائے گی. درمیان میں کم ہونا یہ زکوٰۃ نکالنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا. جی اگلے سال. ان کا سوال یہ ہے کہ وہ تاریخ جس میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی وہ نکل چکی. وکیل آدمی ہو, انکم ٹیکس کا مسئلہ بھی تو یہی ہے. سال میں جو تاریخ متعین ہے اس کو زکوٰۃ نکل چکی. اب اس کے بعد جو پیسہ بھی آئے گا وہ اگلے سال میں جڑے گا, اس سال کے رمضان میں نہیں جڑے گا. جی میرے بھائی خود سوچئے, دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہے تو نفع کے لیے کرتا ہے. جو بھی پیسہ لگائے گا وہ نفع کے لیے لگائے گا, نقصان کے لیے دنیا میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. کوئی دنیا میں ایسا بزنس نہیں کرتا جو لاس میں جائے. اب آج کل جو مشینیں بکتی ہیں اس میں لوگوں نے الگ الگ طریقے اختیار کر رکھے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, تھپکیاں دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ایک موبائل ہے, اس کی مارکیٹ میں ریٹ ہے 50,000 روپے. کئی کمپنیاں موبائل لے آئی ہیں اسی کے ریٹ کا. اب ایک کمپنی اپنے موبائل کو زیادہ فروخت کرنے کے لیے یہ تدبیر نکالتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر موبائل آپ نے ہم سے قسطوں میں بھی خریدا
تب بھی ہم 50,000 کا ہی دیں گے. کیش لوگے تب بھی 50,000 کا ہے, قسطوں میں لوگے تب بھی 50,000 کا ہے. 1 روپیہ ہم اوپر آپ سے نہیں لیں گے. آدمی مولانا کے پاس دوڑ کے جاتا ہے کہ مولانا صاحب دیکھیے 50,000 کا موبائل, مارکیٹ ریٹ بھی 50,000 ہے, اگر ہم قسطوں میں لے رہے ہیں تب بھی ہمیں 50,000 کا ہی مل رہا ہے, اب کیا تکلیف ہے, بیاج تو ہمیں دینا نہیں ہے, تو اب تو حلال ہونا چاہیے, ریٹ ٹو ریٹ مل رہا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں بھائی دیکھ, مجھے موبائل دکھاوے کے لیے تو دینا نہیں ہے, نہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے. یہ کمپنی سے دھوکہ تم نے کھایا ہے. یہ سوچو کہ یہ کمپنی قسطوں میں پیسہ لے گی, پہلے تو کمپنی نہیں لے گی, بیچ میں فائنینسر ہوگا, وہ مجھے پیسہ دے رہا ہے, میری طرف سے کمپنی میں پیسہ جمع کر رہا ہے اور مجھ سے قسطوں میں وصول کر رہا ہے, تو اسے کیا بیماری ہوئی ہے میرے ساتھ, اس کی محبت کیا ہے کہ وہ قسطوں میں مجھ سے پیسہ وصول کرے گا, اتنی مدت لگے گی, پھر بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیسہ لے رہا ہے جتنا اس نے کمپنی کو دیا ہے. ذرا جا کے تحقیق کرو وہ کیا کرتا ہے. کرتا یہ ہے کہ کمپنی اور فائنینسر کے درمیان ایک ٹائی اپ ہوتا ہے. کمپنی یہ کہتی ہے کہ یہ 50,000 روپے کا موبائل جس کی ریٹ ہم نے 50,000 لکھی ہے, اگر آپ کے واسطے سے کوئی فائنینس کراتا ہے تو ہم آپ کو پر موبائل 8,000 روپے دیں گے. یہ کمپنی کس سے کہہ رہی ہے؟ فائنینسر سے. اب فائنینسر کاغذ لکھتا ہے 50,000 کا, مجھے موبائل کی قیمت دکھتی ہے 50,000 روپے, فائنینسر جمع کرتا ہے 50,000 روپے, کمپنی اس کو لوٹا دیتی ہے کتنا؟ 8,000 روپے. یہ موبائل کتنے کا ہے حقیقت میں؟ 42,000 روپے کا. ٹھیک ہے, فائنینسر نے مجھے پیسہ دیا ہے 42,000 روپے, میری طرف سے جو کمپنی میں اس نے قیمت ادا کی ہے وہ 42,000 روپے, اور مجھ سے وصول کتنا کر رہا ہے؟ 50,000 روپے. یہ 8,000 روپے اس نے کمپنی ادھر کمپنی کے واسطے سے لے کر کمایا, لیکن کمایا تو مجھ سے ہی ہے نا. کمپنی مجھے ڈائریکٹ ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہی تھی, لیکن گھما پھرا کے پیسہ گیا کس کا؟ میرا 8,000 روپے گیا ہے. یہی ہے نا, جب مجھ سے 8,000 زائد لیے گئے تو وہ بیاج ہے یا نہیں ہے؟ 42,000 کا موبائل تھا, 42,000 کمپنی نے دیے تھے, مجھ سے 50,000 وصول کیے. یہ بات الگ ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے 8,000 وصول نہیں کیے, بیچ میں کمپنی کو ڈالا. کمپنی نے 8,000 روپے کم لیے ہیں فائنینسر سے, اور فائنینسر مجھ سے زیادہ لے رہا ہے. تو بات تو کان کو یہ ایسا کر کے پکڑ لو یا ایسا کر کے پکڑ لو, بات تو ایک ہی رہے گی. پکڑا تو کان ہی گیا ہے بیچارہ. نہیں, یہ ہوتا ہے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا ہے, اور یہ اپنی جگہ طے ہے کہ دنیا کو جب اللہ مٹائیں گے اس سے پہلے اس دنیا میں فساد رونما ہوگا, فتنے رونما ہوں گے, شیطانیت جتنی بھی بڑھنا ہے, ظلم جتنا بڑھنا ہے, وہ سب ہو جائے گا. اس کے بعد ہی تو قیامت آئے گی.
حق کو اللہ کو باقی رکھنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ناحق تھا، باطل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں ان الزمان قد استدار کہیئتہ، دنیا اپنے اصلی حال پر آ گئی ہے. حق پھیل گیا، دنیا نے حق کو پہچان لیا، حق مکمل ہو گیا. بات بڑھی، دور صحابہ آیا، حق چلتا رہا، 1000 سال تک امت مسلمہ ترقی کرتی رہی. پھر تنزلی کا شکار ہوئی، فترت کا زمانہ آیا جو ابھی بھی چل رہا ہے، فتنوں کا، فساد کا، باطل کے غلبے کا، اسلام میں دھوکہ دہی کا، اسلام کے نام پر غلط چیزوں کو بنا بنا کر پیش کرنے کا. یہ سب زمانہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ دجال کو آنا ہے. دجال آئے گا، بہت ساری باتیں وہ کہے گا جو دھوکہ ہوگا، اس کا نام ہی دجال ہے. ایسی بات کہنے والا کہ جس کی سچائی یا جھوٹ سمجھ میں نہ آئے. ایسے دور آئیں گے، لوگ کنفیوزڈ ہوں گے. کتنے لوگ اسی کنفیوژن میں مرتد ہو جائیں گے. پھر ایک زمانہ مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آ جائے گا، پھر حق کو غلبہ نصیب ہوگا، پھر باطل کا غلبہ ہو جائے گا، اور اسی باطل پر قیامت آ جائے گی. یہ دنیا ایسے 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 زگ زیگ ہوتے ہوتے اور قیامت تک پہنچ جائے گی. قیامت شرار الناس پر آنے والی ہے، برے لوگوں پر آنے والی ہے، اچھے لوگوں پر آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ نے فیصلہ فرما رکھا ہے کہ دنیا میں جب خالص برے ہی برے رہ جائیں گے تو ان پر قیامت برپا کر دی جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل نبوت ہے. جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، جو آنا ہے، وہ سب حضور کے زمانے میں آ چکا. تو جتنے فتنے شروع ہونا ہیں ان سب کی ابتدا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو جائے گی. قیامت تک جو کچھ آنا ہے، جتنا دین آنا ہے وہ سب آ گیا، اور جتنے فتنے آنا ہے ان کی ابتدا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے آخری زمانے میں دوسرے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. حضور نے فرما دیا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن خود حضور ہی کے آخری زمانے میں اسود عنسی نے دعویٰ نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، اور لوگ ادھر چلے گئے، کنفیوژن کا شکار ہوئے. وہ گاؤں دیہات میں رہنے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے تھے وہ بھی ادھر چلے گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوتے ہی اسلام میں کٹوتی کا شیطانی حربہ شروع ہوا. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے جو حکومت کو زکوٰۃ دیتے تھے اب نہیں دیں گے. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ آیا. یہ زکوٰۃ دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اور اب دعویٰ کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا اور یہ فرمایا کہ میرے رہتے ہوئے اسلام میں اگر کٹوتی کر لی جائے تو پھر میری زندگی کا فائدہ کیا؟ میں اس حال میں نہیں جی سکتا. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اسلام کو پھیلتے اور مکمل ہوتے دیکھا ہے، میرے ہی زمانے میں کمی شروع ہو جائے. صدیق اکبر نے اسلام کو کی حفاظت کی، پورے اسلام کی حفاظت کرنے کی بنیاد بھی ڈالی، اور اسی وقت سے یہ بھی شروع ہو گیا کہ لوگ اسلام کے کسی ایک حصے پر عمل کریں گے، کسی پر چھوڑیں گے. اگر چھوڑیں گے تو وہ باغی کہلائیں گے، واجب القتل کہلائیں گے، ان سے جنگ کی جائے گی. یہ الگ الگ فتنے شروع ہو گئے.
کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو حضور پر ایمان لائے تھے، حضور گئے، ختم۔ یہ سب وہ گاؤں دیہاتوں میں دور دراز پھیلے ہوئے لوگ تھے جو حضور کے ہاتھ پر باقاعدہ ایمان لا کر تربیت جنہوں نے نہیں پائی تھی، بلکہ اسلام کا غلبہ ہوا تو یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ تھے۔ بہت سے ہوتے ہیں، کسی کا بھی غلبہ ہو جائے، قرآن کریم نے ان لوگوں کے باب میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یہ وہی دور دراز کے گاؤں قبیلوں میں رہنے والے لوگ جنہوں نے حضور کی نہ صحبت پائی، نہ اسلام اور قرآن کو نازل ہوتے اور پھیلتے دیکھا، نہ سمجھا، صرف اتنا سنا کہ مکے میں ایک نبی آئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کی حکومت ہے اور غلبہ ہو گیا ہے ان کا، سب جھک گئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے کہنے لگے ہم بھی ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم صرف غلبہ دیکھ کر جھک گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ بہرحال تعداد تھی، ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ یہ سمجھے کہ اب پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی تو اب ان کا غلبہ تھوڑی رہے گا، یہ خود جن میں ختم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ کر باہر چلے گئے، جھوٹے نبیوں پر ایمان لے آئے، کنفیوژن کا شکار ہو کے ادھر بڑھ گئے، انہوں نے سوچا ہمارے قبیلے کا بھی ایک نبی آ گیا، ہم اسی کو مانیں گے، مکے والوں کے نبی کو، مدینہ والوں کے نبی کو کیوں مانیں، ہم اپنے قبیلے کا نبی مانیں گے۔ اس طرف چلے گئے۔ کچھ وہ تھے جو باقی اسلام پر عمل کر رہے ہیں لیکن ضد پکڑ گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں فرما چکے کہ کل قیامت کے دن یہ آئیں گے، اپنا میرے دور کا مومن ہونے کی حیثیت سے انعام وصول کرنے کے لیے انہیں بھگا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے دور والے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد یہ سب الٹے پیر پلٹ گئے تھے، یہ مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ دوسرے نبیوں کو قبول کر رہے تھے، تو آج یہ کس منہ سے آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ جب یہ اس زمانے میں مسیلمہ کذاب پر ایمان لے آئے تھے، جب یہ زکوٰۃ دینے کو منع کر رہے تھے اور صدیق اکبر سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے تھے، آج کس منہ سے یہ ایمان لے آئے ہیں؟ یہ بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد پیدا ہونے والے واقعات کی خبر دے دی تھی کہ یہ فتنے شروع ہو جائیں گے، یہ فتنے شروع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ان فتنوں کا شکار ہوں گے وہ نہ دنیا میں مومن رہیں گے نہ آخرت میں کسی طرح کی کامیابی پائیں گے۔ اس کی وجہ سے جو اصل صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں اور مکمل ایمان پر جنہوں نے وفات پائی ہے، ان کے ایمان پر شبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک صاحب ایک حدیث دکھا رہے تھے مجھے کہ اس کی شرح کر دو، یہ کنفیوز کر رہی ہے، اس پر میں نے یہ تفصیلی بیان دیا ہے۔ جی آج یہ وکیل دوسرے سوال کرنے والوں کا بھی وکیل ہے۔ اگر 2 رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ کیا ہے تو نماز ہوگی، اور اگر قاعدہ نہیں کیا ہے اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ چلو، یہ گپت سوالات کیوں؟ اس میں تو دوا لکھی ہے۔
اس میں دوا لکھی ہے. اس کو مجھے سمجھنا پڑے گا بھائی. ایک تو انگلش لکھی ہے اور دوسرے انگلش اپنے ہر لکھنے والے کی اپنی انگلش ہوتی ہے. اب میں ای کو اے پڑھوں یا او پڑھوں یہ میرے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. جی کریڈٹ کارڈ جتنے کام کرتا ہے ڈیبٹ کارڈ بھی وہ سارے کام کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ آپ کے پیسوں پر بنتا ہے, کریڈٹ کارڈ ادھار کے پیسوں پر بنتا ہے. کریڈٹ کارڈ بینک سے بیاج پر ادھار لینے کا آسان ذریعہ ہے. اب بینک آپ کو جال میں پھنسانے کے لیے ترکیب یہ اختیار کرتا ہے, آپ کی ہیں خواہشات, وہ کم ہونے کا نام نہیں لیتی. کہیں بھی آپ کا بیٹا پھیل جاتا ہے کہ مجھے تو یہی چیز چاہیے, کہیں بھی آپ کی بیوی بکھر جاتی ہے کہ مجھے آج ہی چاہیے اور یہی چاہیے, اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے, اسے کوئی مطلب نہیں ہے, اسے تو چیز چاہیے, آج ہی چاہیے. تو آپ ان کی خواہشات کی تسلی کے لیے بینک کے لون کا ایک کارڈ جیب میں رکھ کر چلتے ہیں, اس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں. بینک والے آپ کو دھوکہ دینے اور اپنا بنائے رکھنے کے لیے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر لمٹ کے اندر اندر آپ نے پیسہ جمع کر دیا تو آپ پر بیاج نہیں لگے گا, ایسا بولتے ہیں. اور لکھتے یہ ہیں کہ اگر لمٹ پوری ہونے کے بعد دوسرے دن آپ آئے تو پہلے دن سے بیاج لگے گا جس دن سے آپ نے لیا تھا. یہ لکھتے بھی. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرتع حول الحما یوشک ان یواقع فیہ, جو باگڑ تک پہنچ گیا ہے دوسرے کی, بالکل مین تک, اور وہاں چر رہا ہے, تو وہ جانور چرتے چرتے کب کھیت میں اتر جائے گا کسی کو پتہ لگے گا؟ جو لوگ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہماری پاکیزہ دوستی ہے, یہ پاکیزہ دوستی کب آگے جا کر گڑھے میں ڈال دے گی پتہ لگے گا. یہ سب وہ باگڑ ہیں کہ جس سے کب کھیت میں اتر جائے گا معلوم نہیں ہوگا, محسوس نہیں ہوگا. جب کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں ہے تو آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, کب یہ آدمی بیاج میں مبتلا ہو جائے گا نہیں بچایا جا سکتا. حرام کی طرف جانے کا لائسنس اس کے پاس ہے. اس لیے کریڈٹ کارڈ جتنی چادر اتنے پیر, جتنا ہے اسی سے گزارا کریں گے. نہیں ہوگا اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں, کم میں گزارا کر لیں گے. ہمارے نبی نے دبلے پتلے گدھے پر بھی سواری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کر کے امت کو سبق دے دیا کہ بیاج پر, ادھاری پر نئی نئی گاڑیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پرانی گاڑی بھی چلا لیتے ہیں لیکن ہو اپنے پیسے کی, ادھار کی نہیں. جی آنے دو, وہ اپنا کام کرتے ہیں, ہم اپنا کام کریں گے. دھیان نہیں دو گے ختم ہو جائیں گے. دھیان نہیں دیتے.
جو خیالات نماز میں آتے ہیں ان کا آنا مضر نہیں ہے، ان کو روک کر ان پر ریسرچ کرنا یہ مضر ہے۔ کوئی بھی خیال آ گیا، ہم نے اسے روک لیا اور اب اسی پر آگے اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں، پوری نماز اسی حال میں ہو گئی، یہ گناہ ہے۔ لیکن آیا خیال گزر گیا، آنے دو، پھر جھٹک کے اللہ کی طرف، پھر کچھ آ گیا آ جانے دو، پھر جھٹک کے اللہ کی طرف۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں، دل میں دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ یہ برے خیالوں سے بچا دے۔ پھر بھی آئیں تو آنے دو، دھیان نہیں دیتے۔ اگر یہ سوچو گے کہ وسوسہ کیوں آ رہا ہے تو آپ کی اور وسوسوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ جنگ بہت لمبی چلے گی۔ جی بیاج سیونگ اکاؤنٹ پر جو ملتا ہے اس کو الگ سے نکالا جائے باقاعدہ، اس طرح کہ آپ کی پاس بک میں وہ لکھ کر دیں کہ یہ بیاج نکالا جا چکا، پھر اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے۔ جی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، مجھے پورا سمجھاؤ زور سے۔ کون سے کارڈ کے؟ ڈیبٹ کارڈ کے چارجز آپ اپنی جیب سے دیجئے، اس لیے کہ آپ کو آسانی سے پیسہ نکالنے کے لیے، آپ نے پیسہ رکھا ہے سیو کرنے کے لیے، آسانی سے ہر جگہ سے آپ پیسہ بر وقت کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گھنٹے میں نکال سکیں کسی بھی اے ٹی ایم سے، اس کے لیے آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے، اس سہولت کا کرایہ لیا جا رہا ہے تو وہ تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا وہ۔ جی قصور آپ کریں اور پینلٹی غریب کے حق سے بھریں۔ ایک اصولی بات سنیے، بیاج کیا ہے اور بیاج کے پیسے کا کیا کرنا ہے، یہ ہے بنیادی سوال۔ بیاج کسی نے آپ سے قرض لیا ہے، آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے زائد پیسے طلب کیے، وہ جو زیادہ پیسہ آپ نے لیا ہے وہ بیاج، ٹھیک ہے، اتنے پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ وہ بھی بیاج ہے، اور بھی بیاج کی دوسری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کوئی قرض جو بھی نفع لے کر آئے گا وہ نفع بیاج کہلائے گا۔ آپ جس کو قرضہ دیتے ہیں اس کا مکان یوز کرتے ہیں، اگر آپ نے قرضہ نہ دیا ہوتا تو یہ آپ سے کرایہ لیتا۔ آپ جس کو قرضہ دیتے ہیں اس کی گاڑی یوز کرتے ہیں، اگر آپ نے قرضہ نہ دیا ہوتا تو یہ آپ سے گاڑی کا کرایہ لیتا۔ یہ جو آپ بغیر کرائے کے آپ نے مکان استعمال کیا، زمین استعمال کی، گاڑی استعمال کی، یہ بیاج کی۔ تو جو یہ پیسہ آپ کے پاس آیا یہ آپ نے ناجائز استعمال کیا ہے، شریعت کہتی ہے یہ استعمال کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ تو واپس کرو اس کو، اس سے آپ نے ناجائز لیا ہے اس کو واپس کرو۔ اب اگر میں نے خود لیا ہے تو میں جانتا ہوں میں نے کس سے لیا ہے، میں اسے واپس کر دوں گا۔ لیکن اگر میں نے خود نہیں لیا، میں نے پیسہ بینک میں رکھا تھا، بینک والے نے مجھ سے لکھوا لیا تھا، سب اتنے سارے کاغذ تھے، باریک باریک لکھا تھا، میں نے اس کو سمجھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں آج تک، لیکن اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کا پیسہ قرض دیا جائے گا اور اس پر اتنا بیاج وصول کیا جائے گا اور اس میں سے آپ کو اتنا دیا جائے گا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اب تو یہ بھی لکھا ہے کہ پورا پیسہ آپ کا ہلاک ہو سکتا ہے، آپ نے چاہے 2 کروڑ روپیہ رکھا ہو تب بھی آپ کو صرف 50,000 روپیہ دے دیا جائے گا اور گھر چلے جانا خاموشی سے، آپ کوئی عدالتی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اب تو یہ بھی لکھا ہے،
وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پیسے کو ہم سنبھال کے یہاں رکھیں گے نہیں. ہمارا جو نظام ہے کہ ہم اس کو قرض دیتے ہیں اور جس کو قرض دیا ہے اس سے بیاج وصول کرتے ہیں. اب نہ معلوم کس کس کو دیا. بینک کے پاس تو قرضہ لینے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں. کس کس کو قرض دیا, اس میں میرا پیسہ تھا, کس کس کے پاس گیا اور ان سے بیاج لیا. اب میں کہاں ڈھونڈتا پھروں کس کس کو دیا ہے. بینک سے پوچھتا ہوں, وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہزاروں لوگوں کا پیسہ تھا, میں نے سب کو دیا تھا اور ان سب سے بیاج آیا ہے. اب یہ کون تحقیق کرنے بیٹھے گا کس کس سے تمہارا پیسہ لیا گیا ہے, تمہارا بیاج؟ تو مالک معلوم نہیں ہے جس کو میں واپس کر سکوں. اب جس مال کا مالک معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہو سکتا ہے, اس مال کا کیا کیا جائے؟ کہ فوراً اللہ کے حوالے کر دیا جائے, فوراً اللہ کے حوالے کر دیا جائے. اللہ میاں کو دینے گیا, ڈھونڈا, بہت تلاشا, مسجد میں ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا, ادھر ڈھونڈا. اللہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی, وہ نظروں کو دیکھ لیتا ہے. مجھے تو کہیں دکھا نہیں, اس لیے کہ وہ اتنا قریب تھا کہ نظر نہیں آ سکتا تھا. اب میں کس کو دوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے غریب بندے کو پہنچا دو تو مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہ کے حکم سے یہ مال واجب التصدق تھا, اس کو صدقہ کرنا مجھ پر فرض تھا, لازم تھا. میں نے اس کو فوراً غریب کو پہنچا دیا. یہ غریب کا حق ہے, میرے پاس آ گیا ہے, مجھے رکھنا نہیں ہے فی الفور. یا تو مالک کو, اور مالک نہ ملے تو فی الفور غریب کو پہنچا دو. اب جو لائبلٹیز مجھ پر آتی ہیں ان میں غریب کا حق استعمال کر لوں تو میرے لیے جائز ہوگا. میں نے خلاف ورزی کی, ٹریفک رول کی, گورنمنٹ کے قانون کی, اس کی وجہ سے مجھ پر پینلٹی آئی, میں بیاج کے پیسے بھرنے لگوں, جائز ہوگا. یہ لائبلٹی مجھ پر تھی, قصور میرا ہے, اس کی بھرپائی بجائے اس کے کہ میں اپنی جیب سے کروں, میں بیاج کے پیسے سے کرنے لگوں. تو پھر جس کے پاس بیاج کا پیسہ نہیں ہے وہ ٹھگا گیا. وہ کہے گا مجھے نقصان ہوا, اس کے پاس تو بیاج کا پیسہ تھا تو اس نے تو بیاج سے بھر دیا, میرے پاس بیاج کا پیسہ نہیں تھا تو مجھے اپنی جیب سے بھرنا پڑا. آئندہ سے میں بھی بیاج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بیاج سے یہ سب لائبلٹیز بھر سکوں. تو آپ کسی نہ کسی طرح بیاج کے نظام کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. جی دو سال بعد, ارے میرے بھائی سیدھی بات ہے کہ آج پیسے لیے کل بڑھا کے دیے. آپ کو پیسے دیے تھے اور وہ بڑھ گئے, کائے سے بڑھے یہ پتہ نہیں ہے, اور فکس بڑھ رہے ہیں. 2 سال بعد یہ پتہ نہیں ہے فون پہ بچے گا یا نہیں بچے گا, کیا ہوگا واللہ عالم. لیکن یہ کہ اگر تم بچے, فون پہ بچا, نظام بچا, پالیسی بچی, سب بچا. اس لیے کہ آج کل تو کسی کا بچنا بھی تو ضروری نہیں ہے, موت بڑی جلدی جلدی آ رہی ہے. جس طرح آدمیوں کی آ رہی ہے, کمپنیوں کی بھی آ رہی ہے, پالیسیز کی بھی موت آ رہی ہے, سب کی موتیں آ رہی ہیں, کسی کی کبھی بھی آ جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی اگر بچی بھی تب بھی آپ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ تو مجھے پیسہ دو, اور بلائنڈ, آنکھ بند, میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ پیسہ تمہارا کہاں گیا, میں نے کیا کیا, قرضہ لیا تھا یا بزنس میں لگایا تھا. اگر بزنس میں لگایا تھا تو کون سا بزنس تھا, کتنا پیسہ لگا, کیا پروفٹ ملا, اس میں سے تمہیں کتنا پرسنٹیج دے رہا ہوں. یہ کچھ نہیں, میں تو تمہیں تمہارے 50 پر فکس 20 بڑھا کر دوں گا. ٹھیک ہے, اسی کو تو بیاج کہتے ہیں. فکس پیسہ بڑھا کر دیا جائے, اسی کو تو بیاج کہتے ہیں.
جی بہت لمبی لمبی تفصیلات ہیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں مت جاؤ. اب تو حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے, نیشنل مارکیٹ کے, کمپنیز کے, کہ اگر جیب میں پیسہ رکھا ہو اور 10-20 بار شیئر 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 بولو گے, جیب میں ہاتھ ڈالو گے تو 10-20 روپے کم ہو جائیں گے. اس لیے مت ڈالا کرو اس میں ہاتھ. لمبی تفصیلات ہیں. پہلے کمپنیوں کو جانچنا پڑتا ہے کہ کمپنیاں کام کون سا کر رہی ہیں, پھر ان کی اودھی جانچنا پڑتی ہے کہ انٹرا ڈے ہے, لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے. پھر اس کے بعد کمپنیز کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کمپنی اور کیا کیا کام کر رہی ہے. چلیے حلال کر رہی ہے, لیکن اس کا بینک میں پیسہ کتنا ہے, بینک سے لون کتنا لے رکھا ہے, اور بینک میں جمع کتنا کر رکھا ہے, تاکہ اس کو فکس اماؤنٹ آتا رہے. اس میں سے آپ کے پاس کتنا کتنا آئے گا, تب جا کر پھر فلٹر لگانا پڑتے ہیں اس کو حلال اور حرام کرنے کے لیے. تفصیلات زیادہ ہیں. بہتر یہ ہے مت الجھو. پھر بھی الجھنا پڑتا ہے تو ڈیٹیل دی جاتی ہے. جی جب کسی آدمی کی زبان کی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے تو اس کو اگر قرض چاہیے تو گارنٹی کے لیے اس کی کوئی چیز قرض دینے والا اپنے پاس رکھتا ہے, اس کو گروی رکھنا کہتے ہیں, اسی کو شاید مارگیج کہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. لیکن جس نے اپنے پاس گارنٹی کے طور پر گروی کوئی چیز رکھ لی ہے وہ اسے یوز نہ کرے. اگر وہ اسے استعمال کرے گا تو پھر اس میں سے پیسہ کم کرائے جو اس نے قرضہ دیا ہے. اگر پیسہ بھی پورا پورا وصول کرتا ہے اور گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال بھی کرتا ہے تو بیاج ہوگا. جی جی سعودی میں ڈانس پارٹی بھی ہوتی ہیں. آپ کے اسلام کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی ملک بنایا ہے, نہ کوئی قوم بنائی ہے, نہ کوئی شخصیت بنائی ہے. آپ کی شریعت قرآن پاک, احادیث طیبہ, صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے فیصلے اور امت کے وہ افراد جو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فیصلے اور صحابہ کرام کی تشریحات کو پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس پر تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں, ان کے ریسرچ اس پر مدار رکھتی ہے آپ کی شریعت. جو مسلمات ہیں ان کے خلاف دنیا میں کوئی بھی کرے قبول نہیں کیا جائے گا. 4 رکعت ظہر ہوتی ہے, دنیا میں کوئی کتنا بھی دیندار آدمی 5 پڑھنے لگے, جیسے یہ وکیل صاحب اتنے دیندار آدمی ہیں 3 رکعت پڑھ لی انہوں نے, تو ظاہر ہے کہ 3 رکعت ان کے پڑھنے کی وجہ سے 3 رکعت جائز نہیں ہو جائیں گی. آدمی غلط ہوگا, اس کا عمل غلط کہلائے گا, شریعت میں امائنڈمنٹ نہیں ہوگا. یہ کسی بھی ملک میں ہو رہا ہو. تراویح 20 رکعت ہیں تھیں. امت مسلمہ نے جن 4 ائمہ کے فقہ پر اعتماد کیا ہے, حنبلی ہو, مالکی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, ان سب نے متفقہ طور پر تراویح کی 20 رکعت بتلائی ہیں. 20 تھیں, 20 رہیں گی. اب کوئی 10 پڑھنے لگے تو ایک سوال تو اس سے یہ ہوگا کہ ابھی تک حرمین میں 20 ہوتی چلی آ رہی تھی, ان کا کیا حکم؟ جو اس سے پہلے 20 پڑھی گئیں 1444 سال تک, ان کا حکم کیا ہے؟ جب سے شروع ہوئی 1444 میں سے اتنی کم کر دو. اگر وہ صحیح تھیں تو یہ جو آپ کٹوتی کی گئی یہ غلط ہے, اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ جو زیادتی کی گئی تھی وہ غلط تھی.
ہم انہی کے طریقے پر جی کر مرنا چاہتے ہیں جو 1500 سال سے مومن ہو کر دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ اسلام کنٹینیوٹی رکھتا ہے، درمیان میں کوئی ڈراپ نہیں ہے، کوئی بیچ میں فصل نہیں ہے، مسلسل آ رہا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں سب پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پر عمل میں کمی آئی۔ جی بس بزرگوں، آج ایک غمناک خبر یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک بہت ہی نیک، صالح، بزرگ، علمی، دینی، ملی شخصیت، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم اور ایک عظیم سید خاندان کے بزرگ عالم دین، ہندوستان کے سارے ہی مسالک کا متفقہ جو ادارہ ہے جس میں ساری امت مسلمہ شریک ہے ہندوستان سے، مسلم پرسنل لاء بورڈ، اس کے صدر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت کی شخصیت بہت بڑی تھی، حضرت کے ہاتھ پر سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے، سارے مسلک جمع تھے، بہت سارے فتنے اللہ عز و جل نے اس بزرگ شخصیت کے ذریعے سے دبا رکھے تھے۔ حضرت مولانا نے عمر کافی پائی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے اور بہت ہی صالح، مسکین فطرت اور بہت دور رس نظر رکھنے والی شخصیت تھی۔ اس ملک میں امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے ہونے والی سازشوں پر بڑی مضبوط نگاہ رکھتے ہوئے امت کو بچا بچا کر نکال لینا ان فتنوں سے، وہ شخصیت کا کمال تھا۔ اللہ عز و جل حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے اور امت مسلمہ ہندیہ کو بہتر نعم البدل نصیب فرمائے۔ امت کی یہ شخصیات چلی جاتی ہیں، امت یتیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت کے فتنوں کے حالات میں امت کو بہت مضبوط سہارے کے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل بہتر صالح قیادت نصیب فرمائے جس کے ہاتھوں میں یہ امت نجات کی راہ اختیار کر سکے۔ اللہ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی مغفرت فرمائے۔ آج ہمارے ایک دوست تھے، نوجوان تھے بالکل، اچانک ان کو بھی اٹیک آیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ لوگ بہت بڑی خیر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کی برکات اور سعادتوں سے بہرہور فرمائے۔ رمضان میں موت پا جانے والے اگر نیک لوگ ہیں تو یقیناً ان کو رمضان کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکات سے نوازے۔ ایک اور نوجوان تھے، ان کو بھی گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سب صالحین کے لیے، مؤمنین کے لیے، جانے والوں کے لیے، بیمار ہونے والوں کے لیے، جنگ زدہ ملکوں، فساد زدہ علاقوں، بھوکوں، ننگوں، پریشان حالوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے خوب خوب دعا کریں۔ ان کے پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے دعا کریں، ان کے یتیموں اور مسکینوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ عز و جل سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔